اس جگہ پہ آریوں کا ایک اعتراض ہے. آری لوگ اس جگہ پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے قرآن میں، لیکن کفار کو اس میں شک ہے. اور جناب علی مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ جو اس کے معنی میں شک کرتے ہیں. چنانچہ بعض متشابہات کے جناب علی ظاہری معنی مراد لیتے ہیں، اور علماء اسلام کو بھی بہت موقعوں پر شک ہو جاتا ہے. اس لیے مفسرین کرام میں بھی اور فقہائے کرام میں بھی آپس میں اختلاف رہا ہے، اور قاری بھی قراتوں میں اختلاف رکھتے ہیں. کفار کو تو اس کے کلام الہی ہونے میں بھی شک ہے. اتنے شکوک کے ہوتے ہوئے پھر شک کی نفی کیوں کی گئی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ. اور لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم خود اس کا ثبوت بھی دے رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اتاری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دو آیتوں کی آپس میں مطابقت کیسے ہوگی؟ اب اس سوال کا جواب ذرا غور سے سماعت فرمائیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شک کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ ہے کہ خود کلام ہی مشکوک ہو، ایک صورت یہ کہ خود کلام ہی مشکوک ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کلام تو سچا ہے مگر اپنی بے علمی یا ضد کی وجہ سے جناب علی اس میں شک کرنے لگے. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کلام، یہاں تو کلام تو بالکل مشکوک نہیں ہے، کلام سچا ہے، اور دوسرا شک ہوتا ہے کہ اپنی کم علمی یا جناب علی ضد کی وجہ سے شکوک میں پڑ جانا. تو قرآن فی نفس ہی سچا ہے، قرآن فی نفس ہی سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کافروں نے تعصب کی وجہ سے اس میں جناب علی شک کیا ہے. کافروں کا جو شک ہے وہ تعصب کی وجہ سے ہے، لیکن علماء ربانی کا اختلاف ان میں جو ہوا ہے وہ کم علمی کی وجہ سے ہوا ہے. جس کی تحقیق جتنی ہوئی ہے اس نے اتنا لکھا ہے. ان کا اختلاف تحقیق کی وجہ سے ہوا ہے. کسی کی تحقیق کم تھی، کسی کی اس سے زیادہ تھی، کسی کی اس سے زیادہ تھی، درجہ بدرجہ علماء ربانی. تو ان میں جناب علی جو اختلاف ہوا ہے وہ کم علمی کی وجہ سے جس کی جتنی تحقیق تھی اس نے کر دیا ہے کہ فلاں آیت کے کون سے معنی یقینی ہے، فلاں آیت کی کیا معنی ہے، فلاں آیت کی کیا معنی ہے. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس آیت میں جو شک بیان ہوا ہے نا وہ لوگوں کا شک ہے. کلام الہی سچا ہے، وہ کوئی مشکوک نہیں ہے، لیکن دوسری آیت کریمہ میں لوگوں کا شک بیان کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں جو شک کی نفی کی گئی ہے نا وہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کے شک کی نفی نہیں کی گئی ہے. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. اللہ رب العزت دین متین دی سمجھ عطا فرمائے.